بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 3 صورتیں بہت پسند تھیں: سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سورۃ اخلاص بہت پسند ہے، مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہے تو یہ سورت تمہیں جنت میں داخل کرے گی۔ اس سورت کی شان نزول یہ ہے کہ کفار عرب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کرتے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور پوچھتے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حسب نسب ہے، وہ کیسا ہے، اس کی کیا کوئی اولاد ہے، اور اگر اس کی اولاد ہے تو کون سی ہے۔ اس پر یہ سورت نازل ہوئی کہ تم فرماؤ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ اور سورۃ فلق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ قرآن پاک کی پہلی آیت ہے سورۃ فلق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادوگر عورتیں جو ڈوروں میں گرہ لگا کر ان میں جادو کے منتر پڑھ پڑھ کر پھونکتی ہیں، اس منتر کے کیے ہوئے پر جب یہ سورت پڑھی جاتی ہے تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر کر کے ان سے فرمایا، اے عائشہ، اللہ کی پناہ اس کے شر سے جب یہ اندھیری ڈالنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آخر اس چاند کے چھپ جانے میں یا اندھیری ڈالنے میں کیا راز چھپا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر ماہ میں جب مہینہ ختم ہونے والا ہوتا ہے اور چاند چھپ جائے تو جادو کے وہ عمل جو بیمار کرنے کے لیے لوگ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور اسی وقت وہ کرتے ہیں جب چاند کی آخری تاریخی ہوتی ہیں اور وہ چھپنے کے لیے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے جو اندھیری ڈالنے والا ہے، یعنی اس کی روشنی آخری راتوں میں جب کم ہو جاتی ہے، اور جادوگر عورتوں کے جوڑ گنڈوں سے جو وہ گرہ لگا لگا کر کرتی ہیں، اور جو جن پر یہ گرہ لگا کر یا دم کریں یا اس طرح کا کوئی جادو ٹونا کریں، ان کو سورۃ فلق پڑھ کر ان پر دم کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی اہل خانہ میں سے بیمار ہوتا تو ان پر معوذات پڑھ کر دم فرماتے۔ اور تیسری سورت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا ہے وہ ہے سورۃ ناس۔ تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب ہے، سب لوگوں کا بادشاہ، سب لوگوں کا خدا، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جن اور آدمی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی میری پناہ میں آ جاؤ ان لوگوں سے جو دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، یعنی شیاطین کبھی انسانوں کے دل میں آ کے تو ان کو بہت ناصح بن کر، عقل مند بن کر وسوسے ڈالتے ہیں اور ان کو دوسری طرف ان کا دل لگاتے ہیں، اللہ کے حکم سے کنارہ کش کرتے ہیں۔ تو آدمی ان وسوسوں کو مانتا ہے، اور اگر اس کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے تو وہ خوب گمراہ کر لیتا ہے اور ہر چیز سے، اللہ کے دین سے متنفر کر دیتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتا ہے انسان تو وہ ہٹ جاتے ہیں اور دبک جاتے ہیں۔ اس صورت میں فرمایا گیا الخناس، اور دبک رہے الذی یوسوس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب کو جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے ہاتھ مبارک جمع فرما کر ان پر دم کرتے، سورۃ اخلاص، سورۃ ناس اور سورۃ فلق کا دم کرتے، اور اپنے مبارک ہاتھوں کو اپنے سر مبارک اور تمام جسم اقدس پر پھیرتے، یہاں تک جہاں تک ان کا ہاتھ پہنچ جائے۔ غرض یہ کہ یہ تینوں صورتیں شیاطین کے شر سے، انسانوں کے شر سے اور جنات کے شر سے پناہ کے لیے ہیں۔ ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر رات کو اپنے اوپر دم کر کے سونا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔